السلام علیکم۔ نامحرم عورت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا کیسا ہے؟ چلتے بیان کی طرف سنتے ہیں اس ویڈیو میں کہ نامحرم عورت کو سلام کرنا کیسا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آج ہم جانیں گے محمد علی مرزا کے اس بہترین بیان میں۔ مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4631 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا شروع کر دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ جتنا سلام کرو گے محبت ہوگی۔ ظاہر ہے سلام کے اگر لفظ کے اوپر آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ کسی کو کتنی بڑی دعا دے رہے ہیں، اس سے بڑی آپ دعا کسی کو دے سکتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلامتی درود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے سلامتی سے بڑی کسی کو دعا کی دی جا سکتی ہے؟ اللہ۔ نویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ دیکھ لیں 80% حدیث بخاری اور مسلم سے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 4632 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے، وہ گاڑی پر موٹر سائیکل پر یا کسی سواری پر سوار ہے، پیدل کو سلام کرے۔ کیوں؟ تاکہ تکبر نہ آئے۔ اگر پیدل والا کہہ رہا ہے جناب صاحب جی السلام علیکم، صاحب جی پہلے ہی آکڑ کے بیٹھے گڈی چ تھلوں اسلام بھی سلوٹ بھی پہ رہے نے، اس کا کام ہے کہ وہ گاڑی والا پیدل جو کھڑے ہیں ان کے لیے سلام کرے تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ نمبر 2، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوں کو سلام۔ اگر کوئی پیدل چل رہا ہے اور کہیں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ دور سے حضرت صاحب گزرے اور کہہ جی السلام علیکم، نہیں، وہ سب کو گئے السلام علیکم تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو۔ یہ اس کی آپ کریٹیکل ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم لوگ جہاں پر ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، یعنی 3-4 بندے جا رہے ہیں اور کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ 40-50 لوگ ان کو 3-4 کو السلام علیکم، نہیں، ان 3-4 کا کام ہے کہ زیادہ کو سلام کرے تاکہ ان میں عاجزی آئے۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 4633 اس کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ چھوٹے کا کام ہے کہ بڑے کو سلام کرے، یعنی بڑوں کی عزت کی جائے۔ اور فرمایا چلنے والا پیدل کو، جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو، اور تیسرا فرمایا قلیل لوگ جو ہیں وہ کثیر کو۔ وہی باتیں جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھیں۔ البتہ اس حوالے سے ایک بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4634 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انس ابن مالک کہتے ہیں آپ بچوں کو خود السلام علیکم کہتے، حالانکہ فرمایا کیا ہے کہ بچے بڑوں کو کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا کہ بڑے ہو کر بھی بچوں کو سلام کرتے تھے عاجزی کے لیے۔ اور میں بھی الحمدللہ بچوں کے جھرمٹ میں سے جب بھی کہیں گزروں میں خود السلام علیکم پہلے کہتا ہوں، چاہے محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، کچھ بھی ہوں۔ 11ویں حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4646۔ یہ ہے وہ بات اصل جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے، جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ظاہر ہے اس نے عاجزی کی نا، اور کسی کو دعا دی، اس کے جواب میں اس نے تو کہنا ہی تھا وعلیکم السلام، تو جو پہلے پروٹوکول دے رہا ہے دوسرے کو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے۔ 12ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 4647 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ بلند آواز سے وعلیکم السلام کہیں، بس وہ آہستہ آواز میں، نارمل آواز میں وعلیکم السلام کہہ لیں۔ اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات میں صبح واک کے لیے نکلا ہوں، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے، تو صبح کے وقت جو خصوصاً 50+ عورتیں ہوئی ہوتی ہیں، واک کے لیے نکلی ہوتی ہیں، آنٹیاں ساری اکٹھی ہو کے 10-10 کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور میں اب اکیلا کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بلند آواز سے کہتا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ بہترین 13ویں حدیث البوتا امام مالک میں ہے، مشکات میں 4664 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے، سلام میں پہل کر کے نیکیاں کمانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا، ابو طفیل کو، کہ آؤ بازار میں چلے۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں، نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے، بس آپ صرف ایک پھیرا لگا کے آ جاتے ہیں۔ یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا، کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھیں۔ اعلیٰ یہ بھی ذرا کلیئر کریں، یہ نہ ہو کہ آپ بھی چل پڑے اسلام کی نیت سے کام اور پایا ہوا ہے تسی، ٹھیک ہے؟ اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طریقے سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو طفیل، اوے بڑے پیٹ والے، اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا بڑے پیٹ والے، اوے پیٹ والے، میں صرف سلام کہنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اس لیے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے، کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ 10-12 بندے جب وعلیکم السلام کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی الحمدللہ۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4648۔ دیکھ لیں ساری حدیثیں مشکات میں موجود ہیں، چن کے میں نے کہیں دوسرے چیپٹر میں تھی نا، وہ بھی میں نے یہاں پر جمع کر دی ہیں۔ اب ساری اس چیپٹر میں کتاب الاداب میں نہیں تھی، کچھ ادھر ادھر بھی تھی، میں نے مشکات کے نمبر تب بھی بتا دیے تاکہ جس کے پاس مشکات ہے نہیں ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر لے۔ مشکات میں 4648 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ موقوف حدیث سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ جب کسی جماعت کا گزر کسی دوسری جماعت کے پاس سے ہو تو ایک شخص کا اس جماعت کو سلام کہنا کافی ہے، اور اس جماعت میں سے بھی ایک شخص کا وعلیکم السلام کہہ دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ یعنی ابھی ادھر مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کے قریب لوگ، اب باہر سے کوئی آ کے السلام علیکم کہتا ہے تو ساروں کے لیے وعلیکم السلام کہنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے باہر سے اگر زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سارے الگ الگ سلام نہ کریں، اگر وہ ایک مجلس کی فارم میں آئے ہیں تو ان میں سے ایک بھی السلام علیکم کہے، یہاں سے ایک وعلیکم السلام کہہ دے تو جواب ادا ہو جائے گا۔ سب کہہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، اتنا ہی ثواب ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک آدمی ضرور۔ تھرڈ لاسٹ حدیث ہے 15 نمبر سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4650 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے۔ اے نہیں کہ انہیں 2 منٹ پہلے دے تو سلام کر کے ہیں، نہ پھر دوبارہ کہے۔ اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث 16ویں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، مشکات میں اس کا نمبر ہے 790، اور اسی کا ایک طریق بخاری میں 6251 ہے، جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں نے بتایا تھا، بخاری 6251، مشکات میں 790 اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ جواب دیا، اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر السلام علیکم کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، اس طرح 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا، 3 یا 4 مرتبہ اس طرح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تو سلام کیتے منو 5 منٹ پہلے تو نہیں، ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو، جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ، اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو، قرآن پڑھو، پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ، رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ، پھر اس طریقے سے سجدہ کرو، پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو، اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اگلی رکعتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے۔ تو اس میں 6251 صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ، یعنی 2 دفعہ بیٹھنا، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے، اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا
تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں 2 جلسوں کا ذکر موجود ہے. وہ ترجمے میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے. ترجمے تو مولوی کر دینا، تمہیں پتا ہے مولوی تو تسی کٹ نہیں سکتے، تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورگی ایک بلا چھڑی نہ کٹنے واسطے. تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں، یہ 6251 آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے. او بھائی آپ عربی پڑھیں، اس میں واضح الفاظ ہیں، 2 جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ کر پھر بیٹھ جا، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا، اور باقی رکعتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر. زبردست. 17ویں حدیث آخری وہ سلام کے الفاظ سے متعلق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں 4628 نمبر ہے، اور کتاب الآداب جو مشکات کا چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو حکم فرمایا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اسے جا کر سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہ جواب یاد رکھنا، وہ تمہاری اولاد کا جواب ہوا کرے گا. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. بیان ہے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کر دیا، اور یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا یہ آپ کی اولاد کا جواب ہوا کرے گا. یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ آپ السلام علیکم کسی کو کہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے، اور ورحمت اللہ کہے گا، یہ بہتر جواب ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4644 کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا نا. پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وقف کریں گے وبرکاتہ ہوگا. یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کرنے کے لیے. تو جواب میں بھی آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بہترین. تو یہ حدیث الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابو داؤد میں وہ ضعیف ہے کہ ایک چوتھا شخص ایڈ ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو وہ جو حدیث ہے نا وہ مغفرتہ والے الفاظ کے ساتھ، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے.